اگر آپ روحانی جنگ میں شامل ہوں تو آپ کو کیسا لگے گا کہ دنیا کی اب تک سب سے بہترین فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ تو آج اس تعلق سے بات کرنا چاہوں گا، تو آئیں چلتے ہیں آج کی عبادت کی طرف۔ پہلا سیموئیل باب 1 کی 3 آیت میں بائبل چند ایسے آدمیوں کی بات کرتی ہے جو خداوند کی عبادت کرنے گئے۔ یہاں ان کی عبادت کے تعلق سے ذکر ہے، یعنی جب وہ لشکروں کے خدا کی عبادت کرنے لگے، دوسرے لفظوں میں وہ فوج کا سپہ سالار رہے، صرف وہی ہے جس کے ماتحت سب لشکر ہیں۔ کائنات کے تمام فرشتوں کا لشکر اس کے حکم کے تابع ہے۔ یہ خداوند ہے جو کہ لشکروں کا سپہ سالار ہے، جو کہ ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں فتح ہو۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خون اور گوشت سے کشتی نہیں کر سکتے، بلکہ آسمانی مقاموں میں حکومت والوں اور اختیار والوں سے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ فلاں شخص میرا دشمن ہے یا لوگوں کا یہ گروہ میرا مخالف ہے، لیکن سچائی یہ ہے کہ یہ ایک روحانی جنگ ہے جس کا ہم سب کو سامنا ہے، اور ہم خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرتے بلکہ آسمانی مقاموں میں تاریکی کی قوتوں سے کرتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم اس بات کو جان لیں کہ ہمارا خدا لشکروں کا خدا ہے، خدا سباوت ہے اور یہوہ سباوت ہے، اگر ہم اسے سپہ سالار کے طور پر دیکھیں اور اس کے پاس آئیں اور اس پر بھروسہ کریں اور اس پر انحصار کریں، تو وہ ہمارے لیے جنگ کرے گا۔ یہوہ ہمارا سپہ سالار ہے۔ ہماری فتح اس میں نہیں ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ خدا جو کہ ہمارا سپہ سالار ہے، جو کہ لشکروں کا خداوند ہے، وہ ہماری زندگیوں میں کیا کر سکتا ہے۔ میں کئی سال پہلے کی ایک بات کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں رومانیہ میں سفر کر رہا تھا اور مجھے ٹرین سے نیچے اتار دیا گیا، مجھے گرفتار کیا گیا اور ایک سپاہی نے مجھے پکڑ لیا اور سب میرے ارد گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے، اور اس وقت میں خود ترسی محسوس کر رہا تھا اور میرا خیال تھا کہ میں قید کر دیا جاؤں گا، کیونکہ میں رومانیہ میں انجیل کی منادی کر رہا تھا اور اس وقت مسیحوں پر ظلم ہو رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں نہیں جانتا تھا کہ آیا میں اپنے خاندان کو دوبارہ دیکھ پاؤں گا یا نہیں۔ میں جانتا تھا کہ ممکن طور پر اب اپنے رومانین دوستوں سے دوبارہ میں نہیں مل پاؤں گا۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا، لیکن میں وہاں موجود تھا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا کیونکہ انہوں نے مجھے باہر رکھا ہوا تھا۔ میں نے آسمان پر نگاہ کی اور ستاروں کو دیکھا، اور مجھے یاد دلایا گیا کہ خدا کون ہے، اور میں اس کی یعنی یہوہ خدا لشکروں کے خدا کی پرستش کرنے لگا، وہ جو سب پر اختیار رکھتا ہے اور لشکروں کا رب ہے۔ میں نے اس کی پرستش کرنا شروع کی اور میں نے بہت ہی شاندار قسم کے گیت گائے۔ تیری وفاداری عظیم، تیری وفاداری عظیم ہے، قدوس قدوس اے خداوند قادر مطلق خدا۔ اور جیسے ہی میں نے خداوند کی پرستش کرنا شروع کی تو خداوند کا اطمینان میرے دل میں آ گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیا جان لیا؟ میں نے جان لیا کہ میں ان سپاہیوں کا قیدی نہیں ہوں، بلکہ وہ میرے قیدی تھے، کیونکہ ان کو میرے ساتھ رہنا تھا۔ اور رومانین زبان کے محدود علم کے ساتھ میں نے خداوند یسوع کی انجیل کی منادی کرنا شروع کر دی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں خداوند کی حضوری سے بھر گیا، جی ہاں، اور مجھے اس ملک سے نکال دیا گیا۔ لیکن 1 سال کے بعد ہی خدا نے پوری قوم کو بدل دیا اور میں دوبارہ وہاں گیا، اور پھر اگلے چند ماہ میں نے رومانیہ میں اپنی زندگی میں بہترین خدمت کا تجربہ کیا۔